ایک قلم جو دریا کی تہذیب بھی لکھتا ہے اور انسان کے باطن کی تنہائی بھی. ایک چہرہ جو اسکرین پر بھی معتبر ہے اور کتاب میں بھی. وہ صرف اداکار نہیں، صرف میزبان نہیں، صرف ناول نگار نہیں، وہ ایک زندہ روایت ہے. یہ داستان ہے مستنصر حسین تارڑ کی. آپ دیکھ رہے ہیں جھروکا ٹی وی، جہاں ہم کرتے ہیں پرانی یادوں کا سفر. 60 اور 70 کی دہائی. ملک نئی شناخت کی تلاش میں تھا. شہر پھیل رہے تھے، تعلیم گہری ہو رہی تھی، ادب سنجیدہ تھا. لاہور کی فضا میں کتابوں کی خوشبو تھی. گورنمنٹ کالج کے سبزہ زاروں میں مکالمے جنم لیتے تھے. 1 مارچ 1939 کو لاہور میں ایک بچہ پیدا ہوا، مستنصر حسین تارڑ. انٹرویو کیا اور کہنے لگے کہ آپ نے اپنا نام کیوں رکھا؟ اچھا. میں نے کہا دلدار بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ رواج ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہی اپنا نام خود رکھ لیتا، ہمارے ہاں تو ماں باپ رکھتے ہیں. ماسکو کا عالمی نوجوان میلہ. یہ ایک نوجوان ذہن کے لیے دنیا کو قریب سے دیکھنے کا پہلا موقع تھا. اسی تجربے سے فاختہ وجود میں آئی. فاختہ ایک کہانی ہے شناخت کی، تلاش کی، اور اس نوجوان کے سوالوں کی جو مشرق اور مغرب کے بیچ کھڑا ہے. 1971 میں نکلے تیری تلاش میں شائع ہوئی. یہ صرف سفر نامہ نہیں تھا، یہ قاری کو ہم سفر بنانے کی پہلی کامیاب کوشش تھی. یہ منظر ہمیشہ رہے گا، 1000 سال رہے گا، 2000 سال رہے گا، 3000 سال رہے گا، اور تم ہمیشہ رہو گے. تو تمہیں یہ خوبصورت نہیں لگے. وہ جو فیلنگ ہے کہ ہم نے فنا ہو جانا، ہم نے خاک ہو جانا، مطلب نابود. پھر قلم نے نئی زمینیں دریافت کیں. پیار کا پہلا شہر، یادوں اور محبت کی تہذیبی تشکیل. بہاؤ، دریا کنارے آباد قدیم تہذیب کی داستان. انسان اور فطرت کے رشتے کی عمیق تصویر. یہ ناول اردو ادب میں سنگ میل مانا جاتا ہے. BBC نے اسے عالمی معیار کا ناول قرار دیا. راکھ، اندر جلتی ہوئی تاریخ کا استعارہ. ان کی تصانیف کی تعداد 80 سے زائد ہے، اور ہر کتاب ایک نئی سمت کھولتی ہے. وہ کیا ہے کہ تاریکی کی شکایت کرنے کی بجائے اگر انسان اپنے حصے کی ایک شمع روشن کر دے تو وہ اس تاریکی کو دور رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ غربت کا ایک سمندر ہے، اس میں ایک بڑے جہاز کے ساتھ بھی اترا جا سکتا ہے، اور ایک چھوٹی سی بادبانی کشتی بھی اس میں تیر سکتی ہے. 1967 میں شروع ہوتا ہے PTV کا سفر. ڈرامہ پرانی باتیں سے آغاز کیا. ایک سنجیدہ اداکار، گہری آواز، مضبوط مکالمہ. یہ تھی ان کی اداکاری کی ابتدا. کہ شدید محبت اور شدید عشق خدا سے کرنا چاہیے. خدا اس سے ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، اندر خالی نہیں ہوتا، بھوک نہیں ہوتی. پھر ایک محبت 100 افسانے، جہاں ان کے کرداروں نے ناظرین کو اپنی گرفت میں لے لیا. ایک حقیقت، ایک افسانہ میں بطور صحافی ان کا کردار ایک علامت بن گیا. بات ہے تم ذرا اپنا ذہن پہ زور دو. اب دیکھا نا، وہ بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں کوئی وہ فراڈ لگ رہی ہے، لیکن تم کسی کی سنتے ہی نہیں. بات ہے بطور مصنف آدھی رات کا سورج، ہزاروں راستے، شہپر اور کیلاش، یہ تخلیقات PTV کے سنہرے دور کی بنیادوں میں شامل ہیں. شادی کے بعد بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں. میں نے کہیں نہیں جانا. شادی کے بعد وہ کم فنکاروں میں سے ہیں جو کہانی بھی تخلیق کرتے ہیں اور اسے اسکرین پر پیش بھی کرتے ہیں. ان کی گفتگو کا انداز بھی بہت دل فریب ہے. یہی وجہ ہے
کہ وہ ہر عمر کے لوگوں کی پسند رہے ہیں۔ لڑکی ہے یار، مجھے پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے، بہت دودھ ہے، تھوڑی تھوڑی خودسر ہے۔ ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ خامندوں کے حق میں تو اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن سسر کے حق میں بہت اچھی ہوتی۔ 1988 پاکستان کے پہلے باقاعدہ لائیو مارننگ شو کا آغاز ہوتا ہے، صبح بخیر۔ میزبان ہوتے ہیں مستنصر حسین تارڑ۔ کوئی ٹیلی پرومپٹر نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، سادہ سا انداز۔ وہ بچوں کو مخاطب کرتے، مسکرا کر کہتے، جو بیبے بچے ہیں شاباش، کارٹون دیکھ کر جلدی سے اسکول چلے جائے۔ یہ جملہ ایک نسل کی صبح بن گیا۔ تازہ ترین خبروں کے لیے شازیہ ظہیر سے درخواست۔ طارق صاحب جناب السلام۔ وعلیکم۔ ایک تو آپ کو خبروں کی اتنی جلدی ہوتی ہے، میں نے آپ کو مبارکباد دینی تھی، آپ کو یاد نہیں؟ اس چیز کی جی لیں، 1 سال کے ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، شکریہ بہت بہت مبارک۔ نہیں آپ مطلب ہے کہ شکریہ مبارکباد کا، لیکن یہ آپ خالی ہاتھ ہی آ گئی۔ صبح بخیر جو ہے پروگرام، اس کے آخر میں ایک روایت ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج وہی چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ہمارا پیغام محبت، ہمارا پیغام پاکستان۔ چہرہ جو تھا بچے انہیں چچا جی کہنے لگے اور یہ نام دلوں میں اتر گیا۔ وہ کارٹون بھی دکھاتے، ادب بھی سکھاتے اور تاریخ بھی سناتے۔ ایک سنجیدہ ادیب بچوں کا سب سے معتبر دوست بن گیا۔ کی تصاویر جو ہمیں آتی ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ایک روز ایک تتلی آپ نے مانگی، ہم نے دی نہیں، تو ایک بچے نے خاص طور پہ ایک تتلی بنا کے آپ کے لیے بھیجی۔ بالکل بالکل۔ اور ہمارے یہاں جو ڈاک آتی ہے اس میں پھپھو شازیہ ظہیر کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، تو خاص طور پہ بچوں میں اور ظاہر بڑوں میں بھی آپ بہت۔ 1992 میں تمغہ حسن کارکردگی، 2017 میں ستارہ امتیاز اور اگست 2025 میں نشان امتیاز کا اعلان۔ یہ اعزازات ان کی ادبی اور ثقافتی خدمات کا اعتراف ہیں۔ ماسکو یونیورسٹی میں ان کے ناول نصاب کا حصہ ہیں۔ یہ ایک مصنف کا عالمی تعارف اور اعزاز ہے۔ 2022 میں انہوں نے کمال فن ایوارڈ قبول نہیں کیا۔ کہا، میں اپنے قارئین کے لیے مکمل لکھنے والا ہوں، آدھا ایوارڈ قبول نہیں کر سکتا۔ یہ انکار نہیں تھا، یہ خودداری تھی۔ ایوارڈ میں قبول کروں، یہ میری کریٹو انٹیگریٹی کے خلاف، اور اس عمر میں 83 برس کی عمر میں، اور پھر 60 برس کی جو تخلیقی کاوش ہے اس کے بعد جی نہیں۔ کچھ شخصیات وقت کا حصہ نہیں بنتی، وہ وقت کی سمت طے کرتی ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ روایت بھی ہیں اور تسلسل بھی۔ آپ کے نزدیک ان کی سب سے اثر انگیز تخلیق کون سی ہے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور لکھیے۔ سنہرے ستاروں کی مزید داستانوں کے لیے جھروکا ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یادوں کا سفر ابھی جاری ہے۔ ٹپ وغیرہ بھی لوگ دیتے تھے، وہ ٹپ پہ گزارا کرتا تھا نا، میں عرض کیا کہ وہ مالک جو تھا تنہا نہیں دیتا، 1.5 سال وہ اسی پہ کھاتا رہا کہ بس ابھی دیتے ہوں۔ کیا چیزیں کیا بیچتے کیا تھے وہ؟ اس ہوٹل میں وہ ریسٹورنٹ کہہ لیجیے، اسنیکس وغیرہ، چائے وغیرہ، کولڈ ڈرنکس تھے اس وقت۔ اچھا، ہاں وہ اس میں ہم سرو کرتے تھے۔ گاہکوں کو گانا تو نہیں سنا؟ بہت کیا۔ وہ کہتے تو یہی ہیں کہ دم لیں گے، مطلب ایک درماندگی کا وقفہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن